جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, باقی سب مسلمان کو لڑنا پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے, انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب صلاح الدین ایوبی نے کنسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا, اس وقت جو کرسچنز تھے, عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے, آرتھوڈاکس, پروٹیسٹنٹ, کیتھلکس, خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا کنسٹینٹی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ میرے راج میں محفوظ ہے. اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچنز, عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو. تو اب ہسٹری پڑھیے. آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو مت سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے غیر مسلمانوں کو. دعوت دو, قبول کرتے اچھی بات ہے, نہیں قبول کرتی کس پہ زور زبردستی نہیں. اگر کوئی اسلامک ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے, اسے ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے. یہ سب اصول ہے. وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے. تو ایک اسلامک ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں, میری جام میں سے آ رہا ہوں, ملیشیا میں ہندو 6% ہے, 6.3%, 6.3% ہے. آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا, جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے, ہم 14.3% ہے اکارڈنگ ٹو انڈین گورنمنٹ, وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ان کو رائٹس دیے, یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے, نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں, اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس, اتنے حقوق دیے گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے, کہ قرآن کہتے فتنہ از ورس دین موت, قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے ہیں جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے, تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پن ڈراپ سائلنس یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجود ہیں کہ کوئی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ چاہے جانے والی شخصیت ہیں. کوئی اور غیر مسلم میرا بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہے تو مائک پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام حسن علی خان ہے, میں میکینیکل انجینئر ہوں. میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے جو ایک کرسچن ہے, انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا, ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے. انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میرے 2 بچے ہیں,
اور میں نے انہیں اسلام کے لیے وقف کیا. سر چھوٹا سا ایک سوال. ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب پلیز. شکریہ. میرے مائک کو آف مت کیجیے. جزاک اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے والد میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. My father is greater than all. میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28. I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20. I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30. مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing. As I hear I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing. As I hear I judge. جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. For I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں، میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ my father بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے. انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے.
اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں, وقت کی قلت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ, ود نیم آف اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو, اور کئی پیغمبروں کے پاس معجزہ تھے, اور بائبل میں بھی لکھا ہے. بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے, بائبل میں پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 کہ بہت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بیوقوف بنائیں گے, اور will also deceive the elect. انہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو 12 اپوسل تھے, ان کو بھی بیوقوف بنائیں گے. انہیں معجزہ according to the Bible is not the test. آپ سمجھ رہے, معجزہ کرنا کوئی ٹیسٹ نہیں کہ آپ خدا بن جاتے. جتنے بھی معجزے ہوئے اللہ نے کیے, بھلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, لیکن جتنے بھی معجزے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے نبی, اپنے رسول کے ذریعے. تو ایون بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ معجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا, ایشور نہیں بن جاتا, خدا نہیں بن جاتے. اکثر رسول, ایون آپ پڑھیں گے بائبل میں, موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی, وہ سانپ بن گیا, تو خدا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, ایک انسان کو جان دی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی, اینیمل کنگڈم, ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیلی کی. ایک لکڑی کو پھینکا جو پلانٹ کنگڈم ہے, اس میں جان ڈال کے اینیمل کنگڈم سنیک میں تبدیل کیا. تو کون سا بڑا معجزہ ہے, کون سا بڑا معجزہ ہے, انسان میں جان ڈالنا یا لکڑی کو سانپ بنانا؟ سائنٹیفکلی لکڑی کو سانپ بنانا مطلب جان بھی ڈالی, اور پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں کیا. تو آپ کو کہنے پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے. تو آپ کا دوست بولے گا نہیں. میں بولا کیوں؟ اگر ایک معیار استعمال کرتے تو معیار سب جگہ استعمال کرو نا. تو معجزہ بائبل کے حساب سے, قرآن کے حساب سے ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے خدا ہے کہ نہیں. خدا جاننے کے لیے ٹیسٹ ہے جو میں نے کہا تھا سورہ اخلاص, اور جو میں نے جو حوالے تھے بائبل کی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی بہت شکریہ. کوئی اور غیر مسلم بھائی ہمارا, جب تک وہاں پر مائک پہنچے, ایک ہماری بھتیجی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, ہمنا حبیب, ہمارے گورنر صاحب کے, ملٹری سیکرٹری صاحب کی صاحبزادی حبیب الرحمان صاحب کی, وہاں تک اگر مائک پہنچا سکیں, میرے خیال ہے سیکنڈ رو کے اندر وہ بیٹھی ہوں گی, ان تک اگر مائک پہنچ سکے. جب تک یہاں پہ مائک پہنچ رہا ہے تو ہم اس بھائی سے گزارش کریں گے جو ہمارے ایک نان مسلم برادر یہاں پہ موجود ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بھائی آپ معلوم کیجیے, اپنا پہلے نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے, اور پھر بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. مائک کھول دیجیے گا. جی میری طرف سے اسلام, سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم, اور خاص طور پر ذاکر صاحب کو اور جتنے بھی یہاں مہمان بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام اخلاق مسیح ہے, اور میں تمام مذاہب کا طالب علم ہوں. جیسے کہ ذاکر نائک صاحب ہیں طالب علم, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور بائبل اسٹڈی بھی کرتا ہوں. اور ہماری ایک تنظیم ہے یہوہ وٹنس کے نام سے. وہ تنظیم جو ہے خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہے اور خدائے واحد کی تعلیم دیتی ہے. جیسے کہ مسیح اسلام نے یوحنا کی انجیل 3:17 آیت میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور بارحق جسے میں نے اس کو پہچانے, خدائے واحد کو پہچانے. سو ہمیں خدائے واحد کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے تمام مسیح بہن بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ جو نا خدائے واحد کی تعلیم کو جو نا برداشت نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں جناب ذاکر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ان کا بہت فالوور ہوں, کیونکہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں.
اور جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہوتی ہے, قابل غور ہوتی ہے. بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پہ ایمان رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں اس چیز کو واضح طور پہ. شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ایک خدا پہ ایمان ہوں, اور میں نے میرے پہلے سوال کا جواب میں کہہ چکا ہوں کہ فارمولا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ دی ایبسولوٹ انٹرنل, لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتا ہے خدا, آپ کو اس کو ٹیسٹ پہ ڈالنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے, ہم بھگوان رجنیش کو ٹیسٹ پہ ڈالتے سورہ اخلاص کے. ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. ہم اس کو ٹیسٹ پہ ڈالیں گے سورہ اخلاص کے. پہلا ٹیسٹ ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہے؟ اب ہندوستان میں دیکھیں گے ہزاروں لوگ, ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے, وہ ایک تو نہیں ہے. لیکن رجنیش شخص کہے گا نہیں میرا ایک ہی ہے. نمبر 2 اللہ الصمد, اللہ دی ایبسولوٹ انٹرنل. کہ رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل تھا, کیا وہ صمد تھا؟ ہم جانتے اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش استھما سے سفر کر رہے تھے, ڈائبٹیز ملائٹس سے. آپ سوچو خدا کو استھما ہو گیا, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہو گیا. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے, وہ یو پی میں پیدا ہوا. اس کے بعد وہ خود ان کے والدین اس کے ڈسائبل بنتے, ان کے بھکت بنتے. وہ 1981 میں جاتے یو ایس اے, اور یو ایس اے میں ایک گاؤں رہتا ہے جس کا نام ہے اوریگن. اس کے اندر اپنا ادارہ قائم کرتے, کہتے رجنیش پورم. اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی, سلو پوائزننگ. آج سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور رجنیش اب وہ واپس آتے پونا میں, انڈیا میں, مہاراشٹر میں, اور ایک نیا آرگنائزیشن شروع کرتے اوشو. اس کے مرنے کے بعد اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو رجنیش never born, never died, but visited the earth from the 19th of December to the 31st of January. بھگوان رجنیش نہ پیدا ہوا نہ مرا, لیکن اس دھرتی کو وزٹ کرنے کے لیے, دھرتی کو گھومنے کے لیے وہ آیا. اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا بھگوان دھرتی کے وزٹ کرنے آتا ہے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس کہتے ہیں اگر آپ بھگوان رجنیش کو نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر جلا دیں گے. تو جو بھی آپ کہتے ہیں خدا ہے اسے سورہ اخلاص کے ترازو پہ تولو. اگر وہ پاس ہوتا ہے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں کہ وہ خدا ہے, لیکن اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط خدا ہے. تو سورہ اخلاص is the touchstone, it is the litmus test for knowing, جاننے کے لیے وہ اصلی خدا ہے کہ نہیں. Hope that answers the question. یہ لاسٹ کوشچن ہے خواتین کی جانب سے بس. پھر باقی جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب 5 اور 6 اکتوبر کو بھی انشاءاللہ ادھر ہی گورنر ہاؤس میں نشست ہوگی, جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی. تو آخری کوشچن خواتین کی جانب سے. میں ہمنا حبیبی ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میٹرک. اور پچھلے ویک ہماری کلاس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ خواتین کے ساتھ
Can we allow the last question also from a non-Muslim? Okay. अगर कोई गैर मुस्लिम है भाई या बहन जो सवाल पूछना चाहते, कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान है? सर नॉट अवेलेबल। अरे आप तो एकदम जंकी के जो लास्ट टाइम नॉट और बोल के 3 आ गए। पूछने दो ना मुझे प्यार से, आपसे डरते होंगे, शायद मेरे से नहीं डरेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम, तो हाथ ऊपर, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आपका सेकंड होगा। अगर कोई नया गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आप माशाल्लाह गवर्नर हाउस में महफूज है। कोई नॉन मुस्लिम कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई खवातीन के शोबे से या कोई नॉन मुस्लिम है? अच्छा भाई साहब पूछ सकते हो। आपका नाम और आपका पेशा? आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद मेमन है। मैंने पूछा गैर मुस्लिम और आप कुछ सवाल पूछ रहे। नहीं, गैर मुस्लिम कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। एक गैर मुस्लिम ने हाथ ऊपर किया था उधर। नहीं, वो मुस्लिम थे। कोई गैर मुस्लिम है? अगर गैर मुस्लिम ने तो पहले खातून को देंगे, उनने पहले पूछे। कौन गैर मुस्लिम है? एक खातून मुसलमान जिससे पूछी थी पहले, उसको। यहाँ पूछ सकते हैं सवाल। हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इन्फीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इन्फीरियर, जिस तरह गवाही में 1 मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना? ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़ाहिब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमूद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमूद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखेला है शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है। ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते, ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूँ, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की 1 से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे।
آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیوی تھے, سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی. تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے, مین اینڈ فیمیل, اپروکسیمیٹلی سیم ہے. لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں. میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے. تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال, 20 سال, 30 سال, لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے, لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے, شراب پینے سے. اکثر مرد مرتے شراب پینے سے, سگریٹ پینے سے. جب جنگ ہوتا ہے تو کون زیادہ مرتے؟ لڑکے, آدمی. صرف ایک جنگ میں عورتیں زیادہ مرے. کون سے جنگ میں؟ فلسطین کے غزہ میں. کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی, وہ جینوسائیڈ تھا. اسرائیل نے چن کے بچوں اور عورتوں کو مارا, 2/3. لیکن اکثر جب جنگ ہوتے تھے آپ دیکھیں گے تو مرد مرتے بنسبت عورت سے. تو آج کی تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے, مثال کے طور پہ یو ایس اے میں, صرف یو ایس اے میں 42 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں. صرف رشیا میں 1 کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں. صرف جرمنی میں لاکھوں عورت مرد سے زیادہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہے. مان لو میں آپ کی بات مانوں گا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے, اور اگر یو ایس اے میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی, پھر بھی 42 لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لیے مرد نہیں ملیں گے. 42 لاکھ. آپ سوچو, اگر ایک خاتون کو کوئی ہر مرد ایک عورت شادی کرتا ہے تو 42 لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے. تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے, اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے, اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے, ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے, یا آپ بازاری عورت بنو. کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا آپشن پریفرڈ ہے. اور کئی وجہ ہے اسلام میں کہ کیوں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دی گئی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی کو کوئی بچے نہیں ہوتے, تو کیا آپشن ہے؟ پہلی بیوی کو طلاق دو اور نئی بیوی کرو, یا پہلی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, اور دوسری بیوی کرو, بچے پیدا کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی میں ایسی کوئی بیماری ہے جو شوہر کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکی, تو کیا کریں گے؟ طلاق دے کے نہیں شادی کرنا, پہلی بیوی کو رکھو اور دوسری بیوی سے شادی کرو, اور دونوں کو برابر رائٹس دو, ایکول رائٹس. تو کئی وجہ ہے اسلام میں, اسی لیے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. میری ایک تقریر ہے جس کا ٹاپک ہے وومنز رائٹس ان اسلام. اگر وہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کا بھی جواب ریٹن میں ملے گا, اور جو دوسرا سوال کرے تھے اس کا بھی جواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. حافظ اسامہ نورانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. تمام حضرات کے لیے پیچھے کھانا سرو کر دیا گیا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کھانے کی طرف تشریف لے جائیے. فرسٹ رو والے حضرات جو ہیں وہ تشریف رکھیں، پروٹوکول والے انشاءاللہ ان کو الگ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا.